نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے رشتے کے حوالے سے بات ہے اور ہمیں بگر پکچر میں ساری چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ صرف اپنے لحاظ سے بلکہ بگر پکچر کے لحاظ سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ریلیشن شپ کو اپنی آیات یا کونی آیات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں فیکون وہ ہو جاتی ہیں، ریزسٹنس نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ ایک رشتے کی بات ہو رہی ہے تو اس رشتے کو نبھانا کیسے ہے، اس میں پھر بہت ساری شرعی آیات یعنی اللہ کے احکامات بھی آ جاتے ہیں۔ سو دس پرٹیکولر sign of Allah subhanahu wa ta'ala is a mix of those signs of Allah which are kauni, which are just by command of Allah subhanahu wa ta'ala. You can't do anything about them. As in, Allah has kept this need inside us. But at the same time, it also overlaps with Shari'i commands, which means how do I manage this? Where do I go from here? What to do about this relationship? فار اے نمبر آف ریزنز یہ رشتہ جو آیت نمبر 21 میں جس میں وچ از دا کانسیپٹ آف میرج، ٹھیک ہے، نکاح، زوج، جوڑا ہونا، یہ ساری چیزیں ہی اس میں شامل ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، پارٹ 1 آف دی آیا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تخلیق کیا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری اپنی جانوں میں سے یا اپنے نفسوں میں سے، تو یعنی سپیشیز وہی ہے۔ پھر کچھ علماء اس کو نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے یعنی بی بی حوا کریٹ کی آدم علیہ السلام کے لیے سیم مٹیریل سے، انہی کی کریشن، جیسے آدم کی کریشن ہوئی ویسے ہی حوا سے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جب بیبیز کا جینڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پیٹ میں ماں کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ووم میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، سبحان اللہ، آپ دیکھیں وہی را مٹیریل سارا وہی ہے، اتنا فرق ہے میل اور فیمیل میں۔ رب فیصلہ کرتا ہے ہماری آف کورس دیر ول بی ایکسیپشنز، بٹ ہماری انہیرنٹلی جو ڈیزائرز ہیں یا ٹیلنٹس ہیں، کچھ جینڈر رول سوسائٹی بھی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، بٹ ہمارے کچھ ٹیلنٹس ہیں، ڈیزائرز ہیں، اللہ نے جو کچھ تخلیق کی کیپیسٹی عورت کو دی ہے that she can produce children. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد میں کچھ چیزیں ایسی ڈالی ہیں، مثلا آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہے، وہ گھر سے باہر زیادہ نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی رب سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہیں، تو بڑی نشانیاں اس میں کہ ایک ہی مٹیریل تراب سے دونوں جینڈر پیدا ہوئے ہیں، ان کی شکل میں بھی فرق ہے، ان کے وزن میں۔ نارملی اگین there will be exceptions. A woman can be taller than a man, that's not what we are saying. But generally جو ایک لیا جاتا ہے نا حساب کتاب، اس میں دیکھو کہ دونوں کو ڈفرنٹ بنایا گیا ہے، ان کی ٹلٹس الگ ہیں۔ That bridge is being narrowed and that's not always the very natural way Allah subhanahu wa ta'ala has produced us, which might be also something we can learn from this verse، کہ ہم اگر جینڈر رولز کو بہت زیادہ مرج کر دیتے ہیں، شاید اس طرح سے تخلیق نہیں کیا گیا، مے بی سوشل کنڈیشننگ بھی ہماری ایسی ہے، ماڈرنزم اور نیو ماڈرنزم کے بہت سارے اثرات آئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری سوچ بھی اوور ٹائم چینج ہو جاتی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے زوج بنائے، اور زوج لفظ کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ نے ہر چیز جوڑی میں پیدا کی ہے، اور نارملی they are opposites and opposites attract. پرپس بھی ہماری کریشن کا بتایا گیا، پر پہلے یہاں ذرا سا یہ جو لفظ آیا نا لکم، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ لام جہاں استعمال ہوتا ہے نا، ہم تو ترجمہ کرتے ہیں واسطے، لیے، فور، ٹھیک ہے، بٹ یہ جو لام ہوتے ہیں عربی میں سبحان اللہ اور قرآن میں، ان کے کچھ خاص پرپسز ہوتے ہیں۔
مثلاً لام ملکیت ہوتا ہے، کوئی چیز کسی کی ملکیت ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہے، لام ملکیت ہے. belongs to Allah whatever is in the heavens and in the earth، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. کیا یہاں پر لام ملکیت ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ چلے میں بتا دیتی ہوں، ایک دو اور لام بتاتی ہوں. ایک لام علت ہوتا ہے، لام تعلیل اسے کہا جاتا ہے، عین لام لام سے. اس کا مطلب ہے کسی چیز کا پرپس بیان کیا جا رہا ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے. اور ایک لام ہوتا ہے لام تخصیص. لام تخصیص میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز خاص کسی کے لیے ہے. تو میں نے آپ کو بتایا لام تخصیص، لام ملکیت اور لام تعلیل، علت، ریزن. which lam do you think we are using over here؟ یہاں پر کون سا لام آپ کا خیال ہے استعمال کیا گیا ہے؟ تخصیص ہے یعنی ایکسکلوسیوٹی دکھائی جا رہی ہے، ملکیت ہے یعنی کوئی چیز، کوئی شوہر بیوی کی یا بیوی شوہر کی پراپرٹی ہے، یا تعلیل ہے یعنی ریزن بتایا. جو میں اگزامپل دے رہی ہوں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ملکیت ہے، ٹھیک ہے. یا لونڈی اور غلام کا جو رشتہ ہے ادھر آپ استعمال کر سکتے ہیں. مگر شوہر اور بیوی میں ملکیت علماء نہیں کہتے کہ آپ پراپرٹی نہیں ہے اپنے ہسبینڈ کی، آپ ایک کانٹریکٹ کے تحت حقوق اور فرائض والے ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. آپ کی ایک کمٹمنٹ ہے اور ان کی بھی ایک کمٹمنٹ ہے. کچھ چیزوں میں ان کے رائٹس آپ پہ زیادہ ہیں، کچھ چیزوں میں آپ کے رائٹس ان پہ زیادہ ہیں. کمانے کی ذمہ داری ان پر زیادہ ہے، اولاد کی تربیہ کی اور خیال رکھنے کی ذمہ داری آپ پر زیادہ ہے. جو آپ نے فزیکل بولا اس میں مرد کو شاید ایک درجہ اوپر دیا گیا، مگر اس نے بھی بیوی کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ہیں مگر یہ ملکیت نہیں ہے. تخصیص بہت اہم ہے، جسے آپ انگلش میں کہیں گے ایکسکلوسیوٹی یا فیڈیلٹی. سمجھ گئے؟ یعنی آپ نعوذ باللہ کسی اور کے حوالے نہیں خود کو کر رہے، فزیکلی ایموشنلی تخصیص ہے. خاص آپ نکاح کی وجہ سے اس شخص کو وہ جگہ دیتے ہیں اپنی زندگی میں جو آپ صرف اس شخص کو دیتے ہیں. مرد کے لیے بھی ہے، یس ہی از الاؤڈ مور دین ون وائف، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں نہ اپولوجیٹک ہونے کی بات ہے. جو اللہ نے الاؤ کیا ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. مگر جب وہ ان کے نکاح میں آ جاتی ہے تو وہ خالصتاً ان کے لیے ہے جن سے انہوں نے نکاح کیا ہے، وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے. یہ فیڈیلٹی کا اینگل سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت کی روشنی میں ہم آج کے دور میں شادی کے رشتے کو بھی سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا، لام تعلیل بھی ہے. خلق لکم فار یو، دیٹس دا ریزن. Why was Hawa created؟ حوا علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کے لیے. وہاں پر تعلیل ہے. اور شاید مرد کو بھی اس لیے پیدا کیا گیا، ایک ریزن یہ ہے کہ جو اللہ کی دوسری مخلوق ہے اس کے لیے وہ بہت ضروری ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، اور وہاں علت بیان کی گئی ہے. آگے بھی علت آ رہی ہے جی. اب یہ جو لی ہے نا، لی تسکن والا، یہ تو پیورلی تعلیل ہے. ریزن بتایا گیا ہے کہ واٹ ڈو یو ڈو ان دس ریلیشن شپ. اوکے، کریٹ ہو گئے، شادی ہو گئی، ارینجڈ ہوئی، لو ہوئی، گو بیک اگین. 18th پارہ آج آپ کھولیں گے تو آپ کے لیے تو ذرا سا ایک نظر ماریے گا. سورۃ النور میں آپ کو کروایا گیا تھا انکحوا الایام، جو ان میرڈ ہیں ان کی نکاح کرنے کی کوشش کرو. whether unmarried, whether widowed, whether divorced, try to get them married. بھی ریسنٹلی کسی سے ملاقات ہوئی اور ان کی وڈو ہونے کے بعد شادی ہوئی ہے. اینڈ شی از سو سویٹ اینڈ ماشاء اللہ شی سیڈ کہ میں نے، مگر میرا فرسٹ ریئیکشن تھا وائی می، میری کرنے کی کیا ضرورت ہے، ختم ہو گیا ایک قصہ، وہ ختم ہو گیا، کیا ضرورت ہے اور شادی کرنے کی.
اس عمر میں کیا ہوگا. یہ جو سوچ ہے نا، آپ کیونکہ پرپسز دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا. اور یہ آیت اگر آپ کنیکٹ کریں سورۃ النور کی اس آیت سے انکحوا الیاما، تو پرپسز آف میرج یہاں پر بتائے گئے ہیں. پہلی چیز دیکھیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کی طرف یا اس کی طرف، یعنی اپنے زوج کی طرف. پرپس نمبر 1، سکنا، سین کاف نون. سکنا کیا ہوتا ہے؟ تسکین، سکون، وہ تو آپ لفظ اس سے سمجھتے ہیں، اسی روٹ سے ہیں. مگر سب سے پہلے آپ اس کا وہ معنی دیکھیے، ساکن ہو جانا. ساکن کیسے کہتے ہیں آپ اردو میں؟ اسٹیشنری. ساکن ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے آیا تنتشرون، تم پھیل جاتے ہو. ایک ریزن پھیلنے کا یہ بھی ہوتا ہے، جب کسی کے لیے لڑکا یا لڑکی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک تنتشرون کی کیفیت ہوتی ہے. That's not the best way to do it, but kind of you're looking. Okay, you've started looking. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا میں پہلی چیز کیا آ رہی ہے؟ You stopped looking. آج کی شادیوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم شادی ہو جانے کے بعد بھی اگر کچھ وجوہات سے یا قناعت نہیں ہے تو we don't stop looking. ہم بار بار اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اور استغفر اللہ، یہ دیکھیے سارے کنیکشنز دیکھیے آپ. لام تخصیص، ایکسکلوسیوٹی، شوہر بیوی اور بیوی شوہر کو چیٹ نہیں کرے گی کسی فارم میں، چاہے وہ فزیکل افیئر کا فارم ہو، چاہے وہ ایموشنل افیئر کا فارم ہو، چاہے وہ صرف چیٹنگ آن دا فون ہو، ایموشنل نیڈز کسی اور سے پوری کی جا رہی ہیں. تسکنو میں یہ معنی بھی ہے کہ ساکن ہو جاؤ. ایک رزق کریم اللہ نے نکاح کی صورت میں عطا کیا ہے. Now stop looking. This is one of the toughest relationships in the world. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا نشانیوں میں سے ہے، آپ اس پہ بھی غور کیجئے. وَمِنْ آیَاتِهِ، نہ صرف کہ تخلیق بلکہ یہ رشتہ. آپ سگی بہن کے ساتھ نہیں اتنا عرصہ رہ سکتے بھائی. ایک وقت آتا ہے والدین کے گھر بھی جاتے ہیں، آپ اپنے گھر واپس آنا چاہتے ہیں. آپ نے یہ چیز شاید خود بھی ایکسپیرینس کی ہوگی، آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایکسپیرینس کی ہوگی. آپ کئی دفعہ کہتی ہوں کہ ساری زندگی یہاں رہی ہو، اب کیا ہو گیا؟ ہر تھوڑے دن میں کہتی ہوں مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. لِتَسْكُنُوا بھی ایک ریزن ہے، سکون ڈھونڈنا چھوڑ دیے. مگر اگر رشتے میں کوئی چیزیں ہیں جو کمی بیشیاں ہیں، اس آیت کی روشنی میں ہم ضرور اپنے آپ کو چیک کریں. ہم وہ کمیاں، کیونکہ انسان ہیں اور کمیاں ہم میں بھی ہوں گی اور دوسرے میں بھی ہوگی، ہم وہ کمیاں کہاں سے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر. آئیڈیلائزڈ ورژن آف میرج ہے ہمارے دماغ میں، یا پارٹنرشپ. آپ کسی کو اگر کہیں یہ کانٹریکٹ ہے، وہ تو فریک آؤٹ ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ کیا ہے. مطلب اتنے تو وہ مہندیاں، تو کپڑے، تو خوبصورتیاں، تو پارلر کے وزٹس، تو پرفیوم یہ ہونا چاہیے. مطلب یہی سارا سوچا ہوا ہوتا ہے. اب آپ کہیں یہ ایکچولی پریکٹیکلی کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ کا حصہ ہے. تم نے بھی ادھر ادھر نہیں جانا، اس نے بھی ادھر ادھر نہیں جانا، ہوپ فلی. اینڈ ایک دوسرے کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے. پروٹیکشن کی ریکوائرمنٹ ہے، فائنینشیل ہے، فزیکل ہے، کیئر ہے، لو ہے، افیکشن. یہ ریکوائرمنٹس ایک دوسرے کی پوری کرنی. اسی لیے تو خدا نہ خواستہ اگر ایک سے نہیں پورا ہوتا تو دیٹ پرسن کین ری میری. ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں، ہمارے یہاں ری میرج کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے. سو تھنک آف خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، our first mother، ام المؤمنین. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کون سے شوہر تھے پہلے؟ سوائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی زوجہ نہیں ہے جو
اس سے پہلے شادی نہ ہوئی ہو, whether they were widowed or they were divorced. Now you understand کہ عورت کا نام کیوں باپ ہی کا نام, مرد کا نام بھی کیوں باپ ہی کا نام, بیکاز وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے, وہ چینج نہیں ہوتی ہے. کمنگ بیک ٹو دی آیا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا, وہاں پہ the buck stops there. You've stopped searching till you're in that marriage. یہ بھی یاد رکھیں, ایک شادی میں رہنا آپ کی چوائس ہے, کوئی آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا. اس لیے کانسٹنٹ جو سیلف پٹی ہوتی ہے کہ میں اتنا کمپرومائز, ظاہر ہے کئی دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو اسی میرج میں رہنا پڑتا ہے, بٹ اگین وہ آپ کی چوائس ہے. ہو سکتا ہے فائنینشیل بینیفٹس ہوں, ہو سکتا ہے سائیکولوجیکلی آپ کے پاس پیسے تو ہیں, بٹ you know کہ you can't survive without a man, you're that kind of a woman, it's okay. کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے آپ اس شادی میں ہیں اور آپ سکون پا رہی ہیں اس سے, کیونکہ ایک ساکن کیفیت آ گئی. So the first thing in لِتَسْكُنُوا is you stop looking. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو ایموشنل افیئرز, چیٹ افیئرز, آن لائن افیئرز, بیسکلی جو کمی ہے وہ کسی اور سے پوری کرنا, مگر یہ سوچنا کہ کیونکہ فزیکلی ہم انوالو نہیں ہیں تو وہ نہیں. اور یہ مردوں کے لیے بھی بہت اہم ہے سمجھنا, بیکاز ان دا لارجر پکچر آف کورس ہم تو اربن عورتیں ہیں, شہروں میں رہنے والی عورتیں ہیں, ڈفرینٹ سوچ ہے. اگر آپ بگر چنک آف ہیومینٹی کو ابھی بھی دیکھیں تو اربنائزیشن بہت ہو گئی ہے, مگر مرد گھروں سے زیادہ نکلتے ہیں. آپ ٹوٹل پاپولیشن کا اگر پرسنٹیج دیکھیں تو اس میں یہ والی چیزیں ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. سو فار بوتھ جینڈرز اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. پھر دوسرا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا میں سکون کا اینگل سمجھیں, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہونا چاہیے کہ کیا میرے زوج کو مجھ سے سکون ملتا ہے, یا اگر اب وہ نہیں ہے کسی وجہ سے آپ کی زندگی میں, تو کیا انہیں مجھ سے سکون ملتا تھا, اینڈ وائسی ورسا, کیا مجھے ان کی موجودگی سے سکون ملتا تھا. ٹھیک ہے, بیکاز سکون از آلسو پیس اینڈ دیٹ ریکوائرز اے سرٹن ایلیمنٹ آف کنٹینٹمنٹ. ٹو بی ایٹ پیس ود یور سیلف, to be at peace with the situation in your life, to be at peace with your family situation, to be at peace generally, content, قناعت. آپ ایک کیفیت سوچیے اور ابھی اس رشتے کو چھوڑ دیں. کوئی گھر ہے بندے کا اور بندہ کانسٹنٹلی اندر سے مر رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, تباہ کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ یہ گھر ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جو اللہ نے شکل صورت دی ہے, آپ اس سے انہیپی ہیں, آپ کانسٹنٹلی اندر ابل رہے ہیں, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کچھ متس ہوتی ہیں, جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ تم ہمت کرو رو کیوں رہے ہو, یا ہمت کرو تم رو کیوں رہی ہو. رونا کمزوری کی نشانی نہیں ہے. ہاں, اب ایکسیسو کوئی بھی چیز آپ کر دیں گے وہ پھر that's a bit much. Anything, laughing, crying, anything. ہمارا دین جو ہے وہ بیچ کا راستہ دکھاتا ہے ہر چیز میں. اسی طرح اس رشتے میں بھی ہے, ہمیں سکون کا کہا جا رہا ہے, اور کانسٹنٹلی اگر بندہ ابلتا رہے گا, اور ایکسیپٹنس, مثلاً ایکسیپٹنس کو بھی کمزوری سمجھا جاتا ہے, صبر کو بھی کمزوری سمجھا جاتا ہے. کیا کریں, بس ہم نے تو صبر کر لیا ہے. صبر لاسٹ ریزورٹ نہیں ہونا چاہیے, صبر چوائس ہونی چاہیے. You have to take agency. You have to make informed decisions. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, it's a very informed decision. You start finding peace in your home, your family situation, your marriage. سکون تلاش کریں اور دوسرے کے لیے بھی سکون کا سبب بنے. بگر پکچر میں اگر دیکھیں نا, تو جن چیزوں پہ ہم میزریبل ہوتے ہیں, ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے, آپ خود ایک ایج سے گزر گئے,
ہسبینڈ ایک ایج سے گزر گئے، وہ کیا وہ بےچارے کر لیں گے؟ مثلاً اگر خدا نہ خواستہ کوئی مگنگ کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بندوق دکھاتا ہے، کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ نے کیوں بنایا ہے کہ ایک سینس آف سیکیورٹی ہوتا ہے جب اگلا ساتھ ہو؟ کیوں ہمارے دین میں ہے کہ ایون جہاد کے لیے مرد جاتے تھے تو تھا کہ اتنے ٹائم پیریڈ میں روٹیشن ہونی چاہیے جو غازی ہیں، تاکہ ایسے نہ ہو کہ فیملی بالکل اکیلے ہو جائے۔ کیوں ہے ہمارے دین میں کہ فیملی شوڈ اسٹے ٹوگیدر؟ جہاد تو بہت بڑا پرپس تھا نا، دین کو پھیلانا تھا، اللہ کا کام کرنا تھا۔ منی میٹرز کے لیے الگ رہنا فیملیز کا یہ پریفرڈ چیز نہیں ہے۔ کہیں وہ ایک گیپ آئے گا، اور وہ کیونکہ انسان ہے پارٹنر، وہ گیپ کسی غلط طریقے سے ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے فل کرنے کی کوشش کرے۔ بٹ سم ٹائم سچویشنز آر سچ کہ کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھیے، حضرت ہماری ماں جو دوسری بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت سودا بنت زمعہ، آپ کو پتہ ہے وہ بڑی عمر کی تھی، جسم بھاری تھا، شی واز اباؤٹ دا سیم ایج ایز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، سم سے ایون اولڈر۔ وائی ڈڈ ہی میری ہر؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ دو رشتے سائملٹینیسلی ہوئے ہیں، بی بی سودا سے اور حضرت عائشہ سے۔ ون از سو ینگ، آج تک پیپل کانٹ گیٹ اوور دا فیکٹ کہ بی بی عائشہ اتنی چھوٹی کیوں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہاں، حضرت سودا بنت زمعہ واز دا سیم ایج، وہ وڈو تھیں۔ ریزن کیا تھا؟ کانٹریکٹ ہے نا۔ تو اس میں یہ تھا کہ ان کے بچے چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اینڈ اے وومن واز نیڈیڈ ٹو ٹیک کیئر آف دا چلڈرن آف دا ہوم۔ ایک بیوی تھی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے دل کی تھیں حضرت سودا، اگر ان کے بارے میں بہت کم ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے، شی از ناٹ، ہماری ماؤں میں سے وہ ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ جتنی ان کی تعریف کرتی ہیں کسی کی نہیں کرتی ہیں۔ سودا رضی اللہ عنہ had a very big heart. So when she saw that the Prophet sallallahu alaihi wasallam loves Aisha so much and likes spending time with her. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بنے ہوئے تھے نا بیویوں کے لیے، تو حضرت سودا نے اپنا دن اپنی مرضی سے کہا تھا کہ یہ دن بھی میں بی بی عائشہ کو دیتی۔ ٹھیک ہے، ان کی ریلیشن شپ میں ایک پوائنٹ کے بعد فزیکل ایسپیکٹ نہیں تھا، بیکاز شی از این اولڈر پرسن، بٹ دے سے شی واز ویری کیئرنگ، ویری لونگ، ویری جنرس، بہت عبادت گزار اور بہت ہیومرس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتی بہت تھی۔ You see, everybody brings a different thing to the table. تو تسکنو علیہا والی کیفیت تھی۔ سکون اس میں بھی ہوتا ہے کہ بندہ اگر شکر گزاری کے اینگل سے دیکھے، بہت شکر کرنے والی باتیں ہیں۔ شکر اس میں بھی ہے کہ کوئی اور کمانے کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ شکر اس میں بھی ہے کہ گھر پہ کوئی ہے۔ شکر اس میں بھی ہے کہ آپ اللہ نہ کرے بیمار ہوں گے تو آپ کو ڈاکٹر کے لے جانے والا کوئی ہے۔ شکر اس میں بھی ہے کہ آپ کی اولاد کو پتا ہے کہ ان کا باپ کون ہے، ان سے ریلیٹڈ جو رشتے ہیں وہ آپ کی اولاد کو ملیں، ایک ہولسٹک فیملی لائف ملی ہے۔ تو شکر کی بہت ساری وجہیں ہیں۔ تسکنو الیہا، وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک عورت، مفہوم بتا رہی ہوں، جو بیسکس تھی بتائی گئی تھی، نماز، ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، خاص طور پہ روزہ اور نماز کی بات کی گئی، اور پھر یہ کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا،
وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، بیکاز وہاں پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی ہم کیا ہیں. تو ضرور اس اینگل تسکنوں کو دیکھیے گا. اور پھر سکون پانے کے جو 2 لیولز بتائے گئے ہیں، وَجَعَلَ، اور بنایا، بَيْنَكُمْ، تم دونوں کے درمیان. بینا کا مطلب ہے دونوں پارٹیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی، بیکاز اٹس بٹوین 2 پیپل، اٹس میوچل. 2 چیزیں بتائی گئی، مودۃ و رحمہ. مودہ شدید محبت ہے، پیشن ہے، پازیٹیو ہے. یہ لفظ بہت خوبصورت لفظ ہے. اور یہ یاد رکھیں، یہ مودہ کا لفظ صرف میاں بیوی کے تعلق میں نہیں ہے، یا نان پلیٹونک لو کے ریفرنس سے نہیں استعمال ہو رہا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی الودود ہے. آپ کو اپنی اولاد سے حد سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، اور ہوتی ہے. آپ کو اپنے والدین سے ہو سکتی ہے، آپ کو کسی اور رشتے میں ہو سکتی ہے. تو جو شدید محبت ہے، بٹ کیونکہ یہاں کانٹیکسٹ میرج کا ہے، تو مودہ میں لو، وہ شروع کا جو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے اس کو ذہن میں لائیے. پھر ہاؤ اف ایون یو سی your love and your relationship after marriage as an entity, how it undergoes evolution and change. آپ کا رشتہ بھی تو کتنے اتار چڑھاؤ سے گزرتا ہے، کتنا بدلتا ہے. شروع میں محبت کی کوئی اور ایکسپریشنز ہوتے ہیں، بعد میں محبت کے کوئی اور ایکسپریشنز ہوتے ہیں. شروع میں اگر محبت کا ایکسپریشن گجرے لانا ہے، بعد میں شاید محبت کا ایکسپریشن دوائی لے کے آنا ہے. ہیں دونوں ہی محبتیں، مگر کیفیتیں چینج ہو گئی نا. انسان کا جسم چینج ہو رہا ہے، اس کا ایکسپوجر چینج ہو رہا ہے، اس کی گروتھ ہو رہی ہے. رب کی شان اس آیت میں دیکھیے دونوں طرح کی محبت بتائی ہے. Because it is followed with وَرَحْمَةٌ. Are you kind to your partner? Are you kind? So suppose hypothetically ایک پارٹنر ہے جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اب اللہ نے اسے بنایا ایسا ہے. دوسرا ہے جو اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے. ایک ہے جو تعلیم یافتہ زیادہ ہے، دوسرا اتنا نہیں ہے. ایک ہے جسے باہر کی دنیا کا تجربہ زیادہ ہے، دوسرے کو اتنا نہیں ہے. میل فیمیل کی میں ابھی بات ہی نہیں کری. ایک ہے جو خوبصورت زیادہ ہے، دوسرا اتنا نہیں ہے. پھر کائنڈنس. اچھا اگر رحمہ آ جاتا ہے نا، تو اس سے بہت ساری، مثلا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ دوسری زوجہ کی کمپٹیشن میں یا جیلسی میں، I'm choosing my words very carefully کیونکہ ہماری مائیں ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں اور برتن توڑ دیتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے، وہ برتن اٹھا رہے ہیں اور سالن صاف کر رہے ہیں. یہ رحمہ ہے. You know why؟ کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات کہ عورت کے لیے شوہر کو شیئر کرنا آسان نہیں ہے. اللہ نے اجازت دی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تو اللہ کے حکم سے آئی تھی. There were reasons for each marriage. دوسرا تھکا ہوا آیا ہے، سمجھنا کہ اس کی تھکن ہے، بجائے اس کے کہ اٹیک کرے بندہ، یہ سمجھنا کہ یہ ایک ڈفرینٹ فیملی انوائرمنٹ سے آیا ہے، اس کی غلطی نہیں ہے. اگر آپ سمجھ گئے اتنے سالوں میں کہ دوسرے کا براٹ اپ ڈفرینٹ تھا، that should result in رحمہ، kindness. Rather than for all your life being miserable about how different your parents were as parents and how different your in-laws were as parents. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے اب آگے پیرنٹنگ کرنی ہے نا. انہوں نے کیسے پیرنٹنگ کی تھی، چھوڑ دیں، اب ہو گیا جو ہو گیا. تو مودہ اور رحمہ دونوں کا ہونا. کتنے کیسز ہوتے ہیں اس پہ، ہم بہت مثالیں سوچ سکتے ہیں. شادی ہوتی ہے، ایک ڈفرینٹ طرح کا حسن ہے، ٹھیک ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، ڈزنٹ میٹر. اوور ٹائم باڈی کا شیپ چینج ہو رہا ہے، شکل چینج ہو رہی ہے، مزاج چینج ہو رہا ہے. اگر رحمہ نہیں ہوگا اور صرف مودہ پہ بیسڈ شادی ہے، تو مثلاً اللہ نہ کرے پیسے کسی سٹیج پہ کم ہو گئے، ختم ہو جائے گا تسکنو، ختم سارا کچھ، بیکاز وہ شادی بیسڈ ہی اسی پہ تھی.
اگر صحابیات کا پڑھیں کہ وہ کتنا نوئنگلی رشتوں میں، مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں کہ میرے پاس 2 رشتے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر بتاتے ہیں ان میں سے ایک ایسا جو کہ بہت غصے والا ہے اور مارتا ہے بیوی پہ، ہاتھ اٹھاتا ہے، ہیبٹ ہے. ان میں سے ایک ہے وہ ویسے بہتر ہے بٹ وہ بہت زیادہ سٹنجی ہے، کنجوس ہے. تم سوچ لو which is the lesser evil for you, because clearly you want to marry. تم آئی ہو پوچھنے، اس کا مطلب ہے شادی تو کرنی ہے. تم دیکھ لو تم کس چیز سے بہتر ڈیل کر سکتی ہو، اور نہیں کر سکتی تو ظاہر ہے کوئی زبردستی کسی عورت کے ساتھ ہے نہیں. It is one of the biggest miracles. نکاح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کہتی ہے کہ نکاح کرنے سے بندے کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. It's half of your faith. If you Google half of your faith, آپ کو میرج کے بارے میں بہت ساری ٹاکس اور رائٹ اپس مل جائیں گے، کیونکہ اٹ از ہاف آف یور فیتھ. دیکھو جب اتنے کلوز کوارٹرز میں کسی کے ساتھ رہتے نا، تب ایکچولی ہمارا ٹیسٹ ایز اے پرسن ہوتا ہے. واٹ از دا میٹل آف اے پرسن، اس کے اندر ظرف کتنا ہے. کیونکہ کئی باتیں واقعی برداشت کرنا. اچھا اگر کوئی نرم طبیعت کا ہے، شوہر ہے یا بیوی ہے، دوسرا اس کا فائدہ ہی اٹھایا جائے کہ نرم ہے تو میں فائدہ اٹھاؤں، زیادہ پوزیسو نہیں ہے تو میں فائدہ اٹھاؤں، اچھا یہ آبزرو نہیں کرتا مجھے زیادہ تو میں جو مرضی کروں. یہاں پھر ہمارا ٹیسٹ آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مودہ اور رحمہ، اللہ کی، اب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے لیے محبت دیکھیے. رب نے جب ہمارے رشتے بنائے، اگر پوچھیں کہ حق رشتوں میں سب سے زیادہ کس کا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. میں ریلیجسلی بتا رہی ہوں. اب اسے ایکسپٹ کرنے میں آپ کو ٹائم لگے، آپ کریں آپ نہ کریں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ میرا مسئلہ نہیں. میرا کام بتانا ہے. وما علینا الا البلاغ. Our job is just to convey. اللہ کی محبت دیکھیے کہ انہوں نے ہمارے سکون کا بھی خیال کیا. ایک ریس بنایا، اور ایک ہی ریس بھی ہو سکتی تھی سیم جینڈر کی، بٹ نہیں، میل الگ بنایا، فیمیل الگ بنایا. اور سکون کا ایلیمنٹ رکھا ایز ون آف دا پری ریکوزٹس ان دس ریلیشن شپ. ریلائنس، پروٹیکشن، لو، کمپیشن، کائنڈنس، کیئر، میوچل گریٹیٹیوڈ، ایک دوسرے کی عزت. کی پرپس جو شادی کا بتایا نا، وہ سکون ہے، صرف سیکجول فلفلمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور نہیں جی لام میں ملکیت نہیں ہے، نہ بھی مقام پہچان ہے. جب دوسرے کا پہچانے، کہیں ایسے ہوتا ہے کہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، صرف اپنا مقام پہچان رہی ہے عورت. کہیں ایسے بھی ہوتا ہے کہ شوہر کا مقام وہ پہچان ہی نہیں رہی ہے. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ دوسرے کا مقام اس کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ اس کا اپنا مقام کیا ہے. ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ مدد کرو اپنے بھائی کی، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، تو دونوں صورتوں میں. اور رحمت، کمفرٹ، لو. یہ جو نکاح کے بارے میں حدیث ہے نا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے زیادہ افیکٹو چیز کوئی نہیں دیکھی. یعنی ٹو جوائن ٹو ہارٹس نتھنگ از ایز افیکٹو ایز نکاح. تو یہ اللہ کی رحمت، شفقت، کمال قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رشتہ کریٹ کیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں نشانیاں ہیں، نشانیوں کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رشتوں میں استقامت عطا فرمائے اور اس رشتے کو ہم اللہ کی رضا کے لیے نبھا سکیں.
جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.